چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور علی ظفر بطور ممبر کمیشن اجلاس میں شریک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کی ٹرانسفر پر غور۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ٹرانسفر ججز سے متعلق اجلاس بغلانے کی مخالفت کی تھی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ممبران کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا۔ اس سے پہلے ججز ٹرانسفر کے معاملے پر جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی تھی۔ کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر کے معاملے سے پہلے کمیشن کے اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہو تو عدلیہ پہ ایک بڑا قدغن ہے۔ آلریڈی عدلیہ سے لوگ اعتماد لوگ کھو بیٹھے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے کہ انصاف ہو رہا ہے یا یہ کہ عدلیہ آزادانہ اور آزاد فیصلے کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی ججز کے تبادلوں کی مخالفت، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں احتجاج کیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت سے قبل میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپنے تحفظات کمیشن کے سامنے رکھیں گے، ججز کے تبادلے کا معاملہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ گزشتہ 4 سالوں میں اداروں کی ساکھ بہت متاثر ہو چکی ہے، موجودہ حالات میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر گوہر ججوں کے تبادلے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 200 سے لا علم نکلے۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تبادلے کے لیے جج سے رائے معلوم کی جائے۔ پی ٹی اے ٹربیونل ممبر کے فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیراعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس میں کہا کہ وزیراعظم 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیں کہ ٹربیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹربیونل کے ممبر کے تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹربیونل میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے، رات کو ان کو سیلوٹ یاد آتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے، کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹربیونل میں۔ ججز ریٹائرڈ ججز نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات، برف پگھلے گی یا تناؤ برقرار رہے گا؟ امریکہ نے خطے میں قیام امن کے لیے ایران کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت، ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی تصدیق، کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی ہے، بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن سے متعلق معلومات نہیں۔ کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو مد نظر دیکھ کر کیا جائے گا، صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ حساس سفارتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران نے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز دی تھی، جوہری مذاکرات بعد میں کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی درخواست کی، تہران غور کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، اپنے ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ اس سے قبل روس نے بھی امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ ماسکو میں صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس خطے کے ملکوں اور خصوصاً ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری جاری رہے گی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کھولنے کی ایرانی شرائط مسترد کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز کی بندش اکنامک نیوکلیر ہتھیار کے مترادف قرار دے دی ہے۔ کہا کہ امریکہ ایران کو کسی فیس وصولی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران 25% عالمی توانائی کو روکنے کی صلاحیت پر فخر کر رہا ہے اور اگر اسے جوہری ہتھیار مل گیا تو صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ ایران جوہری صلاحیت کے حامل کے خود کو ناقابل دسترس بنانا چاہتا ہے، جس سے خطے میں موجود گروہوں کو بھی تقویت ملے گی۔ ایران پورے خطے پر اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے مختلف علاقائی گروہوں سے رابط ہے۔ ایران کی قیادت کا نظریہ خطرناک ہے اور یہی معاہدے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایران موجودہ اندرونی مسائل کی وجہ سے وقتی ریلیف چاہتا ہے اور مذاکرات میں وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو آئندہ کا راہ عمل کا فیصلہ امریکی صدر کریں گے۔ ایران کو کسی بھی قیمت پر نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے وزارت خارجہ پاکستان کے سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کر دی۔ سفارتکاری عالمی ہم آہنگی اور امن کے معمار ہوتے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذاکراتی عمل کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ وفود کی میزبانی اور مذاکرات کی تیاری میں پاکستانی سفارتکاروں کی محنت قابل تحسین ہے۔
پاکستان کی سفارتی کوششیں خطے میں مکالمے اور امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ خاموش مگر مسلسل سفارتی کوششیں ہی مذاکرات اور امن کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ایرانی سفیر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ پاکستان کی خدمات پر اظہار تشکر کیا۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران نائب صدر منتخب امریکہ سیخ پا امریکہ اور ایرانی مندوبین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے۔ ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دے دیا۔ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار کا استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ آبنائے ہرمز کھولیں، جہازوں کو بلا رکاوٹ گزرنے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا جہاز رانی کے حقوق اور آزادی برقرار رکھنے پر زور۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ تجارت کی بحالی عالمی معیشت کے لیے اشد ضروری ہے۔ سمندری راستوں کا محفوظ اور آزاد رہنا عالمی معیشت اور انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ سر زرداری کا چینی صوبے ہنان میں چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شائشان کا دورہ۔ پیپل کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ سے کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سر زرداری کو تاریخی مواد کے تحفظ اور انقلابی تاریخ سے آگاہی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر نے ماؤ سے تنگ میں میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ صدر نے تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ سے تنگ کی جدوجہد، اتحاد اور ترقی میں ان کی خدمات کو سراہا۔ یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حکومت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کے اعلیٰ حکام اور معروف پاروسی کمپنیوں سے ملاقات۔ کہا کہ بزنس فورم سے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی وفد نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ توانائی، مواصلات اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، جام کمال خان، اعظم رضا تارڑ، ڈاکٹر توقیر شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اہم سفارتی رابطے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی کئی ممالک کے وزراء دفاع سے ملاقاتیں۔ کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم وزراء دفاع کے اجلاس کے موقع پر چین کے نائب وزیر دفاع سے ملاقات میں خطے کی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ آصف نے اسی اجلاس کے دوران ایران کے نائب وزیر دفاع، قازقستان اور تاجکستان کے وزراء دفاع سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ باہمی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان کے سفیر عاطلماش وزیر بھی وزیر دفاع کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یورپی یونین بزنس فورم سے خطاب۔ کہا کہ معاشی شعبے میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہیں۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ راشنل ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک بہترین سسٹم ہے۔ ہم نے یورو بانڈ کی واپسی یقینی بنائی۔ جون تک ہمارے ریزرو $18 بلین ہوں گے۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ باقی یورپی یونین پاکستانی برآمدات کے لیے مفید منڈی ہے۔ جی ڈی پی 4% تک رہنے کی امید ہے۔ ہماری ترسیلات مارچ میں $3.8 ارب رہیں۔